عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ کو جہاں کہتے ہیں آپ کو سن کر سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنے حضور نماز جمعہ مبارک میں ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ جمعہ مبارک کی خلوص و برکات نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ جمعہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ ماہ ذی الحج گزر رہا ہے. اسلامی سال کا آخری مہینہ. خوشبخت اور بانصیب حضرات سرزمین حرمین شریفین پر مناسب کی حج ادا کرنے کی فریضہ حج ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور موجود ہیں. قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان بابرکت اور مقدس ایام کی تمام اہل اسلام کو اہل ایمان کو برکت عطا فرمائے اور جو کما حقوق ہو اس کا اجر و ثواب ہے اللہ کریم کو عطا فرمائے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اس قربانی کا اس حج کا پس منظر کیا ہے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر تشریف لائے اور نمرود کی بیٹی جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا مسلمان ہوئی وہ بھی آپ کے ساتھ آگ سے باہر آئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام سے آپ کا نکاح کروایا. ابھی پہلی رات تھی تو نمرود تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا رات کی تنہائی میں چھپ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ نمرود میں جانتا ہوں. کہا اے ابراہیم علیہ السلام. نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم اپنے پیدا کرنے والے کی مدد کر ہو. تم جہاں پر بھی جاؤ تمہارے خدا تمہارے ساتھ مدد شامل حال کرے گی. میں تمہارے رب کے نام پر ایک روایت میں آتا ہے 1000 گائے قربان کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے قبول نہیں ہوگی تیری قربانی جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے گا. اس نے کہا کہ میں ایمان تو نہیں لاؤں. جب یہ باتیں ہوتی رہی پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم جہاں پر بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہے. میرا یہاں پہ ایک سسٹم چلا ہوا ہے, ایک بادشاہی کا نظام ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تھا کہ آپ بابل کو چھوڑ دیں. ابراہیم علیہ السلام رات کی تنہائی میں تنے تنہا اکیلے آپ اس علاقے کو چھوڑا اور آپ مصر کا رخ کرتے ہیں. مصر کی جانے والوں سفر شروع فرمایا تنے تنہا. ابھی کچھ آپ نے منزلیں طے کی تھی, فاصلہ طے کیا تھا کہ آگے ایک آپ ریاست سے بستی سے شہر سے گزرتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم ہے, بہت بڑا ایک محل ہے, وہ
اس کے پاس لوگ کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی وہاں تشریف لے کر آپ نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر بادشاہ کی بیٹی نے اپنا رشتہ پسند کرنا اور سارے لوگ اس محل کے پاس سے گزریں گے، بادشاہ کی بیٹی محل کی چھت پہ کھڑی ہے، جو اس کو جوان پسند آئے گا اس پر وہ اپنا رنگ پہن گے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی لائن میں کھڑے ہو گئے، سب سے آخر میں تھے، لوگ سارا دن گزر کے گئے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزرے، اس بادشاہ کی بیٹی نے آپ پر رنگ پہن دیا۔ ایک شور لگ گیا کہ بادشاہ کی بیٹی بھی اجنبی بھی جو اس علاقے کا نہیں، اس پہ رنگ پہن دیا۔ بادشاہ نے حکم کیا دوبارہ گزرے، پھر ایسا ہی ہوا، اس بادشاہ کی بیٹی پھر دوبارہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر رنگ پہن دیا اور بادشاہ سے کہا کہ مجھے یہ جوان پسند نہیں، رشتہ پسند ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی بیٹی، جن کا نام تھا حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بعد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ماتا ہے اور نبوت کا سلسلہ سے چلا، تو سیدہ سارہ کی جو اس بادشاہ کی بیٹی کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وہاں سے شادی ہوئی اور آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لیا اور آگے کا سفر شروع فرمایا مصر کی جانب۔ میں بالکل آپ کو آسان لفظوں میں ایک قربانی تک آپ پہنچ چکے، قربانی کا پس منظر کیا ہے۔ جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنی زوجہ سیدہ سارہ کو لے کر اب مصر کی حدود میں داخل ہوئے، اس وقت مصر پر جس کی حکومت تھی فرعون تھا۔ مصر کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان کے لقب فرعون ہے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا صادق بن صادق، فرعون کے لقب سے مشہور تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل میں آیا تھا۔ اس فرعون کا نام تھا بلید، یہ اور تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو مصر کے تخت پہ فرعون پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا صادق بن صادق، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا اور جتنے راستے مصر کے حدود میں داخل ہوتے تھے اس نے سب راستوں پر اپنے کارندے، اپنے سپاہی محافظ بٹھا رکھے تھے کہ کوئی بھی قافلہ یہاں سے گزرے اس کو پکڑ کر سامان چھین لو، اگر اس کے پاس کوئی دوشیزہ ہے، لڑکی ہے، جوان ہے، اس کو میرے محل میں لے کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر آپ مصر کے حدود میں داخل ہوئے تو فرعون کے جو سپاہی تھے انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ کو فرعون کے پاس گئے، فرعون کے دربار میں پیش کیا۔ تو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، ناز و نعمت میں پرورش پائی تھی، شہزادی تھی، بادشاہ کی نظر بڑی جوان تھی فرعون کی، اس کے دل میں شیطان آیا۔ اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے کمرے میں کام کر دیا جائے اور سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس نے اپنے پاس بلایا۔ سیدہ سارہ سامنے بیٹھی ہیں۔ اب جہاں پہ محدثین اور مفسرین لکھتی ہیں کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوسرے کمرے میں بند تھے، درمیان میں جو دیوار تھی وہ کاغذ کی طرح اور شیشے کی طرح ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے سیدہ سارہ کو، کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کس طرف جا رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ساری دیوار کو درمیان سے آئینہ بنا دیا تھا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ان کی زوجہ کے بارے میں کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو۔ بادشاہ اٹھا اور اس نے ایک برے ارادے سے، شیطانی ارادے سے سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب ہاتھ بڑھایا، آپ کی عزت کی جانب اس کے محل میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ وہ عزت رسول تھی تو
بادشاہ نے سمجھا کہ یہ قدرتی معاملہ ہے، زلزلہ آیا ہے، بادشاہ بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا پھر اٹھا اور سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس کا جتنا ہاتھ تھا، علماء لکھتے ہیں مفسرین کہ وہ شل ہو گیا اور پتھر ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت سیدہ سارہ سے کہ خود ادعونی، اپنے لیے دعا کریں ٹھیک ہو جائے۔ سیدہ سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن شیطان نے پھر حملہ کیا اور پھر سیدہ سارہ کی عزت کی جانب اس نے ہاتھ بڑھایا، اور جب تیسری مرتبہ اس کا دوسری مرتبہ ہاتھ پھر شل ہو گیا، پتھر کا ہو گیا، تو اب اس نے حضرت سیدہ سارہ سے کہا کہ خود ہوگی میرے لیے دعا کرو۔ تو سیدہ سارہ نے کہا کہ نہیں، اب ابراہیم آئیں گے تو دعا کریں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرعون نے بلایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے دعا فرمائی۔ اس فرعون کا جو ہاتھ تھا، جو پتھر ہو چکا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم دونوں، تجھے کوئی معزز، بابرکت اور مقدس ہستیاں معلوم ہوتی ہیں، اور تم اس پیدا کرنے والے کی مدد کرو، اس کی مدد تمہارے سامنے حال ہے۔ فرعون متاثر ہوا اور اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے جو میں تمہاری خدمت کے لیے تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، اس کو ساتھ لے جاؤ، جوان بیٹی ہے میری۔ اس فرعون نے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ کی جانب ایک شیطانی ذہن سے ہاتھ بڑھایا تھا، اب آخری اس کی جوان بیٹی، قدرت دیکھ رہا ہے، اس نے کہا میری بیٹی ہے جوان، تم مقدس ہستیاں ہو، تمہاری خدمت کے لیے میں ساتھ پوچھتا ہوں۔ فرعون کی اس بیٹی کا نام تھا حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی شان دیکھیے، نمرود کی بیٹی جو اپنے آپ کو جھوٹا خدا کہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل آیا، اور اس کی بیٹی حضرت لوط علیہ السلام کی ایک اللہ کے پیغمبر کی زوجہ بنتی ہے۔ پھر جتنے بیٹے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو نبی بنا دیا۔ پھر آپ کی شان ہے، آگے فرعون جھوٹا بادشاہ جو ایک نبی کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ نے اس کو جو بیٹی دی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹی، اسے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ پہلے ہاجرہ تھی، نام ہاجرہ ہی تھا، پھر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم کے ساتھ نکاح ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے اب دونوں اپنی بیویوں کو لے کر شام کی طرف سفر شروع فرماتے ہیں۔ بابر سے اکیلے چلے تھے عراق، سوئی منزل چلے تھے اکیلے، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گئے، اکیلے چلتے گئے، پہلے ایک بیوی ملی پھر دوسری بیوی، اب دونوں کو لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں گئے۔ اب قرآن کہتا ہے اب کی عمر بڑھ رہی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم ہر وقت دعا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، آپ کی اولاد نہیں تھی، 2 بیویاں تھیں، اللہ مجھے کوئی بیٹا دے، مجھے کوئی اولاد دے، رب ہب لی من الصالحین، مجھے ایک اولاد عطا فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ 90 سال ہوا تھی، کچھ مفسرین نے کہا کہ آپ کی عمر 85 سال تھی، اسی کا روایت 85 سال تھی، 85 سال تھی یا 90 سال آپ کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیٹا عطا کیا، جن کا نام تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ 90 سال کی عمر، اب جب بیٹا عطا کیا، قدرت کی شان دیکھی، سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور کہا ابراہیم میری بات سنو، میں حسد نہیں کرتی، رش کی بنا پہ کہتی ہوں اپنی بیوی کو اور بچے کو یہاں سے بھیجو۔ رش شریعت اسلام میں جائز ہے، حسد جائز ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس چیز ہے، گاڑی ہے تو کیوں ہے، تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ حسد ہے، اس شریعت اسلام میں
یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے اللہ اس جیسی مجھے بھی عطا کر دے. یہ رشک ہے، یہ شریعت اس کا جائز ہے، اس کا ہوگا. حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حسد نہیں کیا تھا، رشک کیا تھا اور کہا کہ ابراہیم دیکھو میں تمہاری پہلی زوجہ ہوں، میری گود گھرا بات ہے، حاجرہ کی گود آباد ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم حاجرہ کو اور اس بچے کو کبھی دور کرو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی سوچ میں بڑے ہی تھے کہ جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے کہ جو سارا کہتی ہے وہ قدم اٹھاؤ، اس بچے کو اور اس کی ماں کو یہاں سے اور جنگل میں چھوڑ کے آؤ. بہت بڑا امتحان تھا. ساری زندگی اللہ نے اولاد دی نہیں، اور جب اولاد دی 90 سال اپنی عمر میں، اور پھر معصوم بچے میں بڑے پیارے ہوتے ہیں، پھر بیٹا ہو پھر اور پیارا. ابراہیم علیہ السلام کو جب جبریل رضی اللہ کا پیغام پہنچا کہ حاجرہ کو اسماعیل کو لے جاؤ جنگل میں چھوڑ دیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے سیدہ حاجرہ سے رجوع کرنا، حاجرہ تیار ہو جاؤ، کھانا پکا لو، کہاں کہیں چلنا ہے کہا جانا. سیدہ حاجرہ نے تھوڑا سا کھانا پکا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کا وقت ہے، سواری پہ سوار ہوئے، کھانا رکھا، پانی کا ایک مشکیزہ رکھا. سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معصوم بچی اسماعیل کو اٹھا لو. اٹھا لیا، سواری میں پیچھے بٹھا دیا، اور ملک شام سے آپ بات کے مکہ کا سفر شروع فرماتے ہیں. حجاز کی جہاں بھی آئے مکہ سے مکرمہ، کوئی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پہاڑ سرگل پہاڑ تھے، کچھ بھی وہاں پہ نہیں تھا، انسانی آبادی کا نام و نشان. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ حاجرہ کو اسماعیل کو لے کر پانی کو مشکیزہ تھوڑا سا کھانا ہے، ملک شام سے حجاز کی وادی کی طرف سفر شروع کرنا. سفر ہوتا رہا، چلتے چلتے جب شام کو وہاں پہ پہنچے تو سواری رک گئی. سارے راستے میں سیدہ حاجرہ سے کوئی بات نہیں. سیدہ حاجرہ کو علم نہیں تھا کہ کہاں جا رہی ہے، اتنا لمبا سفر کس کا. ایک دو دفعہ سیدہ حاجرہ نے راستے میں پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کہاں جا رہی ہے، اتنا لمبا سفر، کھانا ساتھ ہے، پانی کا مشکیزہ. ابراہیم علیہ السلام سے کوئی جواب نہیں. جب شام کا وقت ہوا، اب وادی حجاز میں وادی مکہ میں پہنچتے ہیں. ایسی وادی جس کو قرآن سے سپارہ کرتا ہے، وادن، ایسی وادی تھی غیر ذی زرع، کہ جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، کوئی انسان کا نام و نشان. وہاں پہ پہنچے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے سواری کو روکا. سواری سے نیچے نہیں اترے. سیدہ حاجرہ سے صرف اتنا کہا، وہ آگے تھا، حاجرہ نیچے اترو. سیدہ حاجرہ اترتی ہے، ورنہ پانی کا مشکیزہ بھی اتار دو، پانی بھی اتار دو، کھانا بھی اتار دو، کھانا بھی اتار دو. اتنا کہا تو ورنہ حاجرہ وہ پانی پڑا ہے. پیاس لگے تو پانی یہاں سے پیے، بھوک لگے تو کھانا یہاں سے کھا لے. اتنا کہا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سواری کرو، پھر شام کی طرف موڑ دیا. سیدہ حاجرہ پریشان، بیابان وادیاں، نہ درخت ہے، نہ انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سیدہ حاجرہ آپ نے پیچھے سے آواز دی، ابراہیم رک جا، اتنا تو بتاتا تھا میں نے جرم کیا کیا تھا، میں نے قصور کیا کیا تھا. اگر ابراہیم قصور تھا تو میرا تھا، جرم تھا تو میرا تھا. اگر تمہاری شان میں کوئی بیادبی ہوئی تھی تو میں نہیں کی، مجھ سے ہوتا. اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا؟ ابراہیم اتنی کڑی سزا نہ دو، اتنی سخت سزا نہ دو کہ پانی ختم ہی ہو جائے گا، کھانا ختم ہی ہو جائے گا. ابراہیم قصور میرا تھا، اس معصوم بچے کا نہیں تھا. اتنا تو بتاتا جاؤ میں نے قصور کیا کیا تھا، میرا جرم کیا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ کی سواری آہستہ آہستہ وہی شام کی طرف چل گئی.
آہستہ آہستہ۔ ابراہیم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، سیدہ ہاجرہ نے جب دیکھا ابراہیم نہیں دیکھتے، اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے کو زمین میں لٹایا، توڑ کے چند قدم اٹھائے اور کہا ابراہیم تجھے تیرے رب کی قسم رک جا، اتنا تو بتاتا جا میں نے جو کیا کیا تھا، میرا قصور کیا تھا۔ ابراہیم اتنی بڑی سلسلہ کو قصور تھا تو میرا تھا، اس معصوم بچے کا نہیں تھا۔ ابراہیم رک جا تجھے تیرے رب کی قسم بتاتا جا میرا جو کیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سواری کے لگامیں کھینچی، پلٹ کر جب پیچھے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، بس اتنا کہا ہاجرہ میرے رب کا حکم ہے میں مشغول ہوں، اتنا کہا پھر سواری آگے کی جانب چل پڑی۔ سیدہ ہاجرہ نے رب کا نام سنا تو مہر پلا، گویا زبان پہ قدموں پہ تالے نہ کرے، رب کا نام سنا تو پھر آگے پوچھنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام گزر گئے، سیدہ ہاجرہ آئیں، وہ ایسی وادی جہاں پہ کوئی انسان کا بچہ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی جانور نظر نہیں آتا، بے امان وادیاں۔ سیدہ ہاجرہ آئی، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا، اللہ کے نام پہ بیٹھ گئی، اللہ تیرا حکم ہے، تیری بندی راضی ہے، میں راضی ہوں تیرے حکم، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بندی بیابان وادیوں میں رہے میں راضی ہوں۔ اب وہ کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، دن گزرتے جا رہے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے تڑپتے ہیں، جب ترستے ہیں سیدہ ہاجرہ کی چھاتی میں دودھ خشک ہو گیا، بچہ تڑپتا ہے پانی کے لیے۔ اب سیدہ ہاجرہ اٹھتی ہیں، بچے کو زمین پہ لٹایا، بچہ تھا تڑپ رہا تھا، دوڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جاتی ہیں، کہیں کوئی قافلے والا مل جائے، کوئی نظر آ جائے، پانی کے چند گھونٹ مل جائیں، توڑ کر دیکھتی ہیں، پھر دوڑ کر واپس بچے کے پاس آتی ہیں، بچے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، پھر دوڑ کر دوسری پہاڑی مروہ پہ جاتی ہیں، پھر دوڑ کر بچے کے پاس واپس آتی ہیں، پھر بچے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، پھر دوسری پہاڑی مروہ پہ جاتی ہیں، انسان کو نظر آ جائے، پانی کی تک گھونٹ مل جائیں، بچہ تڑپتا، پھر دوڑ کر واپس، پھر صفا پہ دوڑتی ہیں، پھر مروہ پہ دوڑتی ہیں، پھر صفا پہ جاتی ہیں، پھر مروہ پہ جاتی ہیں۔ جب ساتواں چکر تھا اللہ نے اس کو فرمایا جبریل میری بندی میرے نام کی خاطر جنگلوں میں ٹھہر کے منظور کر بیٹھی ہے، میرے نام کی خاطر دوڑ کے پھر رہی ہے، جبریل جا زمین کو تلا اپنا بار بار اسماعیل کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری کر ڈال تاکہ دو برکتیں ہو جائیں، ایک تیرے پروں کی برکت، ایک اسماعیل کے قدموں کی۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفا پہ تھی، ساتواں چکر تھا، دوڑ کے واپس آتی ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ آپ آئیں، حضور فرماتے ہیں میری دادی جان جب آتی ہیں نا، آ کر اسماعیل کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگاتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے پانی پیا، اسماعیل کو پلایا، پھر حضور فرماتے ہیں میری دادی جان، میری جگہ حضور بار بار لفظ دادی جان، میری دادی جان سیدہ ہاجرہ پانی پینے کے بعد اسماعیل گود میں، اور پھر کیا کرتی ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر اس پانی کے آگے رکھتی ہیں، چھوٹے چھوٹے، اور زبان سے کہتی ہیں زم زم رک جا، زم زم رک جا، رک جا، زم زم رک جا، زم زم مطلب رک جا، رک جا، رک جا۔ حضور فرماتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر اس پانی کا سدے سے گندری بن گئے، وہ بند بن گئے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس دن میری دادی سیدہ ہاجرہ کو پتھر نہ رکھتی اور پوری دنیا پہ آج پر پانی ہی پانی نظر آتا، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے تو اس پانی کا اپنے سدے سے گندری اللہ کو اتنی دوڑ پسند آئی، فرمایا سن لو تعصب قیامت آنے والوں، میری بندی میرے نام کی خاطر پہاڑوں پہ دوڑتی رہی، دوڑنا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن سن لو اس کے بعد پیغمبر بھی آئیں گے، پھر محبوب بھی آئے گا، صحابہ بھی آئیں گے، غوث بھی آئیں گے، ولی بھی آئیں گے، کتب بھی آئیں گے، عابد اور زاہد بھی آئیں گے، لیکن سن لو جتنے آتے رہیں گے ان کے راہوں پہ دوڑنا پڑے گا۔ اس دن ہزاروں سال گزر چکی ہے، صدیاں گزر چکی، اس دن سے دوڑ لگی ہے، حضور بھی آئے تو دوڑتے رہے، صحابہ بھی آئے تو دوڑتے رہے، غوث بھی آئے تو دوڑتے رہے،
دوڑ صفا مروہ پہ لگی ہوئی ہے، آج تک دنیا دوڑ رہی ہے اور قیامت تک دوڑتی رہے گی۔ فرمایا جس نے خلوص نیت سے حاجرہ کی لہوں پہ دوڑ لگائی اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دوں گا ایسے بچہ ماں کی پیٹ سے باہر آتا۔ حضرت حاجرہ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد ابھی وہیں پہ بیٹھی تھی، پھر کیا ہوا، ایک قبیلہ وہاں سے قبیلہ بنو جرم جو بکریاں چراتے تھے جنگلوں میں رہتے تھے، دور سے دیکھا پانی کا چشمہ، دوڑ کر قریب آتے ہیں اور جب قریب آئے ایک شخص آ کر گیا، سیدہ حاجرہ سے کہا اللہ کی بندی اگر اجازت ہو تو یہاں پانی ہے ڈیرا لگا لے، بکریاں ہمارے پاس ہیں۔ سیدہ حاجرہ نے فرمایا لگا لو، دور کر کے وہ سب انہوں نے ڈیرے لگا لیے۔ اس بات سے مکہ میں سب سے پہلے قبیلہ بنو جرم کے لوگ آباد کرتے تھے۔ سب سے پہلے سیدہ حاجرہ نے قدم رکھا، اسماعیل نے قدم رکھا، آب زمزم نکلا، قبیلہ بنو جرم کے لوگ آئے، پھر وہاں پہ مکہ بنا، جنتیں بنی، صفا بنی، مروہ بنی، کعبۃ اللہ بنا، حجر اسود بنا۔ وقت گزر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں بیٹا کس حال میں ہے، بیوی کس حال میں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، دیکھا وہاں پہ شہر آباد ہو چکا، وہاں تو لوگ آباد ہیں۔ حضرت اسماعیل کو لیا، حضرت اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی، ایک روایت میں آپ کی عمر 14 سال تھی، 7 سال تھی جب 12 سال تھی، آپ کو لیا گھر میں واپس مل کے شام میں آئے۔ جب واپس آتے ہیں، واپس آئے، ابھی چاند دن گزرے تھے، رات کو سوئے تو پھر آدھی رات کا وقت تھا، پھر آواز آتی ہے وہ آدھی رات کے سینے میں سونے والے ابراہیم اور امتحان کا وقت پھیلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھو اپنے رب کے نام پہ قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، نبی کا خواب جیسے کتی ہوتا ہے، عام خواب نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، صبح کے کئی بھیڑ بکریاں اونٹ اللہ کی راہ پہ قربان کر دی۔ دوسری رات پھر خاموشی نہیں، ابراہیم کا رب تو سے قربانی مانگا، پھر اٹھے صبح آپ نے کئی جانور سے بنا دیے، تیسری رات میں خاموشی نہیں، ابراہیم تیرا رب تو اسے تیری جان سے اپنی قربانی مانگتا ہے۔ اب ابراہیم سمجھتے مانگنے والے اسماعیل مانگتا ہے۔ جب صبح اٹھے تو 10ویں ذی الحج کا سورج طلوع ہو چکا، 10ویں ذی الحج کا چاند طلوع ہو چکا، وہ 10ویں ذی الحج کا دن ہم پر بھی انشاءاللہ العزیز جمعرات کو 10ویں ذی الحج کا دن ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت سے جب اسماعیل علیہ السلام، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، قربانی تک آپ کیسے پہنچے، پھر کیسے وہاں پہ حج بنا، کیسے مینا مزدلفہ اور عرفات کریں، کیسے جمرات کریں، کیسے حج ہوا، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جمعرات کو عید اضحیٰ ہوگی، عید قربان ہوگی، تو عید کی نماز انشاءاللہ سورج طلوع ہوگا 5 بجے، تو کتنے بجے رکھی جائے گا؟ 6:15 ٹھیک ہے، 6:15 کر بھی نہیں ہوگا، 6:15 بجے، 6:15 ٹھیک ہے، تقریباً 5:30 عید کو پڑھ کے شروع کرتے ہیں، 5 بجے سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے ٹھیک 1.25 گھنٹے کے بعد ہم یہاں پر نماز عید پڑھیں گے، 5:45 بجے عید کا خطبہ شروع ہو جائے گا۔ آپ سارے حضرات تیار ہو کر بچوں کو ساتھ لے کر نماز عید کے لیے آپ مسجد میں 5:45 بجے یہاں پہ تشریف لائیں، 6:15 بجے یہاں پر عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور دوسری جو ہم مسئلہ سنیں، جو ایام تشریق شروع ہونے والے ہیں، ایام تشریق یہ ہیں کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر تک نماز کے بعد تکبیرات پڑھنا واجب ہے۔ بلند آواز حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، جب تکبیر پڑھی اللہ نے پوری دنیا پہ حادثہ نازل کر دیا۔ 5 دنوں میں تکبیرات پڑھتے ہی رہو، پڑھتے ہی رہو۔ تو بدھ کی صبح فجر سے لے کر اتوار عصر تک ہر نماز، فجر نماز کے بعد اکیلے پڑھیں، سفر میں پڑھیں، جماعت سے پڑھیں، مرد پڑھے، عورت پڑھے، ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد،
ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے بلند آواز سے، اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ بدھ کی فجر کو شروع ہوگی اور عصر کی نماز تک رہے گی اتوار 13 سے 5 تک۔ قربانی کی تیاریاں کریں، 5:45 بجے نماز کی تشریف لائیں، ترتیبات پڑھتے ہوئے آئیں۔ اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کی